السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں جناب آفیشیل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان. آپ کا ہوسٹ شاکر محمود چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم پاکستان کی ایک بہت بڑی بزنس مین شخصیت جن کا نام کسی تعارف محتاج نہیں ہے، جناب رضوان شیخ صاحب اس میں میرے ساتھ موجود ہیں. رضوان صاحب مجھے بتائیے کہ ایچ اینڈ لیبارٹریز کب شروع ہوئی اور اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جی اس کی بنیاد الحمدللہ میرے والد صاحب نے، شیخ عبدالحمید صاحب، 1970 میں اس کی بنیاد رکھی گئی. آج الحمدللہ 52 سال ہو گئے اس کمپنی کو. تو یہ میرے والد صاحب نے اپنے سیلف میڈ بیسس کے اوپر یہ اپنی کمپنی سٹارٹ کی. آج اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا برانڈ برگ اور برگ آملہ پوری پاکستان میں الحمدللہ ایک اچھے رتبے کے ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ. یہ شیخ صاحب کا پودا لگایا ہوا ہے 60 دہائیوں سے تقریباً مشتمل ہے اس کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کہ شیخ صاحب نے کن انتھک محنت سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا اور کتنے رقم سے کام یہ سٹارٹ کیا تھا؟ یہ ظاہر ہے جی اس زمانے میں ایک بہت ہی خطیر رقم، ایک چھوٹی سی جگہ سے یہ سٹارٹ کیا گیا، ایک کمرے سے یہ سٹارٹ کیا گیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی ترقی جو ہے وہ کوٹیج انڈسٹری کی جو ہے اس کی وجہ سے ہی پاکستان کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک کوٹیج انڈسٹری کے طور پر شروع ہوئی اور آج اللہ نے اس کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ الحمدللہ آج ہمارے پاس ہمارے جتنے اس کے ہمارے یونٹس چل رہے ہیں اس میں 500 کے قریب ملازم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ایک نام پاکستان میں ہے. اچھا رضوان صاحب ماشاءاللہ آپ اس وقت چھوٹے بچے ہوں گے جب شیخ صاحب نے کام سٹارٹ کیا، تو جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ کی ایج کیا تھی؟ جی میں 1990 میں میں ساتھ ساتھ ایجوکیشن کر رہا تھا پوری اپنی پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے ماسٹرز ان کامرس کیا ہوا ہے اور میں 20 سال کا تھا اس وقت. ساتھ ساتھ میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی، پھر ماسٹرز کمپلیٹ کیا 1993 میں، اور اس کے بعد فل فلیج جو ہے میں بزنس میں ساتھ ہوں. 1990 سے لے کر آج تک میں الحمدللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہوں. مطلب آپ کو 32 سال ہو گئے اس بزنس میں آئے ہوئے. جی الحمدللہ. اس 32 سال کے اندر جہاں سے برگ عملہ سٹارٹ ہوا تھا جب اپنے دور کے اندر آپ نے اس کو کن بلندی پہ لے گئے؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے والد صاحب نے اس کو اپنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلندی کی طرف ہمارے والد صاحب کے دور میں ہی یہ جا چکا تھا. ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے اس میں کچھ نئی پروڈکٹ ہمیشہ ان کے مشاورت کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ، کیونکہ جو بیسک اس کی بنانے کی جو تھیوری ہے، پریکٹیکل ہے، وہ ہمیشہ میرے والد صاحب کے ساتھ لیبارٹری میں وہی کرتے ہیں. لیبارٹری میں وہی کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت نے رات کے اندھیرے میں پیٹرول کا بم کا جو دھماکہ کیا ہے تو اس سے آپ کا بزنس متاثر نہیں ہوگا؟ جی بالکل متاثر ہوگا جی بالکل. ہم تمام بزنس کی طرح ہم ہر چیز کے ساتھ اٹیچ ہیں، کیونکہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ فلورش کرتا ہے اپنے اخراجات اور مارکیٹ پرائس کے حساب سے. اور مارکیٹ میں ظاہر ہے ہم ایک لوکل کمپنی ہے اور ہمارا سب سے زیادہ کمپٹیشن جو ہے وہ ملٹی نیشنل کے ساتھ ہے. ہم نے ان کے ساتھ ساتھ لے کر اپنی پروڈکٹ کا معیار بھی قائم رکھنا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ کی پروموشن کو بھی کرنا ہے اور پرائس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ ہماری کمپنی کی ایک مین پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ود ان گڈ پرائس رینج ایک اچھی کوالٹی کو مارکیٹ میں دینا ہے، جو برگ کا ہمیشہ سے نام ہے. جیسے کہ اب کیونکہ ہمارا نام ہمیشہ برگ آملہ شیمپو کے نام سے لیا جاتا ہے، تو اس وقت ہماری جو سب سے ہاٹ سیلنگ پروڈکٹ ہے جو وہ اکانومی پیک آف لیٹر پیک شیمپو ہے. اچھا. تاکہ ہم ایک فیملی کو ایک معیار کی چیز ایک اچھی کوانٹٹی میں دے رہے ہیں جو کہ پوری فیملی ایک پیسے لگا کر ایک خاص پیک میں وہ خرید سکتی ہے. تو ظاہر ہے ہمارا مین موٹو یہی ہے کہ پرائس کو کنٹرول کیا جائے. اور یہ جو پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے جب آپ کی کمپنی کے اخراجات اور آپ باقی چیزیں لوازمات، اور یہ پیٹرول صرف اور صرف اخراجات کا نام نہیں ہے، یہ ایک متھ ہے
पेट्रोल का बढ़ जाना का मतलब ये है कि आपने महंगाई को दावत दे दी। सही। लेकिन मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल हमारी इस वक्त चल रही है। कोविड जो पीछे हमारा गुजरा है, उस वजह से जितनी इस इंडस्ट्री को लॉस हुआ, ऑयल इंडस्ट्री को, आज उन्होंने एक चीज़ को देखा है, जो ही थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी तो उन्होंने ऑयल की प्राइसेस को ऊंचा करना शुरू कर दिया। और ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन हमें सरवाइव तो इसी प्रॉब्लम के साथ रहना है। और जो प्राइस बढ़ेंगी, इसका मतलब हम विदाउट एनी क्वेश्चन ये प्राइसेस भी हाई होंगी और ये लोड अल्टीमेटली जो है वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं मुझे कि अभी पिछले दिनों से कोरोना गुजरा है, कोरोना से मेरी जान छुटी है। जिस तरह कोरोना के अंदर मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोगों ने अपने वर्करों को निकाल दिया था कि जी काम नहीं, बंद हो गया काम, घरों पर जाएं। माशाल्लाह हमने आपको उस वक्त भी देखा कि आपने एक सिंगल वर्कर को भी आपने जॉब से नहीं निकाला, बल्कि आप उनके अंडर हैंड उनकी खिदमत भी करते रहे हैं, राशन भी देते रहे हैं, इसके अलावा जो भी उनकी थी बीमारी के लिए पैसे ये वो आप करते रहे हैं। आपने ये काम अपने बुजुर्गों से सीखा कि ये आपका खुद ही दिल कर रहा था करने? देखिए बात ये है अल्लाह ताला ने हमें इसी कारोबार में, हम पिछली 6 दहाइयों से, जैसे आपने कहा कि हम इसी कारोबार के साथ मुंसलिक हैं। और मेरे वालिद साहब हमेशा से एक मेहरबान शख्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। उन्हीं की वो जो करेक्टरिस्टिक है वो उनकी औलाद में आई है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे बाकी भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है या कोई दूसरी प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है, जब कोविड आया हमने सबसे पहले ये डिसीजन किया कि हम किसी वर्कर को नहीं निकालें। देखें, अल्लाह ताला ने हमें अगर इसी मुल्क में रह के, इसी जगह पे रह के अरूज दिया, हमने अल्लाह की मेहरबानी से कि यहाँ पे कमाया है, यहाँ खर्च किया है, यहाँ पे टैक्सेस दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा टैक्स माइंडेड हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने यहीं से अर्न किया। तो हमने सोचा कि हमने एक तो हम कोई भी अपना वर्कर नहीं निकाले। अल्लाह ने हमारी मदद की और इंडस्ट्री पहले दिन से बंद हो गई। ज़ाहिर है कोविड एक बहुत बड़ा था। अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हमने बहुत जल्दी एक सैनिटाइज़र को लॉन्च किया, एक साबुन को लॉन्च किया जो एंटी बैक्टीरियल, और फिर उसके बाद हैंड वॉश के ऊपर किया। उस पर हमने अपनी गवर्नमेंट से इजाज़त ली कि हम अपनी इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, उन्होंने हमें इजाज़त दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने कोविड में कोई मजदूर नहीं निकाला, बल्कि हम कुछ ऐसे लोग थे जिनको हमने जॉब दी कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप हमारे पास आके काम करें। तो अल्लाह ताला ने इसके इवज़ हमें विद इन 2-3 मंथ्स में हमारी सेल्स भी अल्लाह ताला ने बढ़ाई और सारे मामलात भी बढ़ाए। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला की तरफ आप एक हाथ बढ़ाएं तो वो 10 हाथ आगे बढ़ाता है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये हमारे बड़ों की दुआ है, जिस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड के टाइम को हमने निकाला। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आपका जो कॉस्मेटिक्स है, ये इसके अंदर जो रॉ मटेरियल या केमिकल्स यूज होते हैं, कितने परसेंट आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं और कितने परसेंट पाकिस्तान से प्रोड्यूस होता है? ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि कॉस्मेटिक्स जो है वो 90% इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी पैकेजिंग है, जाहिर है उसका रॉ मटेरियल प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जो है वो हमारे मुल्क में बनता नहीं, वो हम लेकर आते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, कुछ प्लास्टिक की ऐसी आइटम्स हैं जैसे हम एक पेट प्लास्टिक है वो हमारे मुल्क में बनता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जैसे आपके कैप है या कोई ऐसी चीज़ है, फिर उसके बाद प्रिंटिंग उसकी टोटल की टोटल जितना स्टिकर बेस है वो सारा चाइना से आता है और मुल्कों से हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जितना उसका बेस रॉ मटेरियल है वो सारा इम्पोर्टेड है, और डॉलर का बढ़ जाना, अखराजात का बढ़ जाना, ज़ाहिर है आपकी बेसिक कॉस्ट का बढ़ जाना है। तो ये कॉस्मेटिक्स जो है ये डिपेंडेंट है इंपोर्ट के। वो ठीक है, कितने परसेंट बाहर से इंपोर्ट करते हैं केमिकल्स आप कॉस्मेटिक्स के? आप समझ लेंगे जितनी हमारी एक चीज़ की कॉस्ट है
اس کا 80 to 85% جو را مٹیریل جو ہے وہ سارا باہر سے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. آپ پاکستان کا نام روشن بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام دنیا میں جا رہا ہے کیونکہ میڈ ان پاکستان چیزیں بنا کے یا فنش گوڈز میں باہر ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو کن کن ملکوں میں آپ کون کون سی آئٹم ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارا ایک آفس دبئی میں ہے اور اس کے بعد ہماری جتنی یہاں سے ایکسپورٹ ہے وہ پہلے دبئی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹے ملکوں میں جاتی ہے، کچھ ملکوں میں ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اس میں ملکوں میں عراق ہمارا سر فہرست ہے، اس کے بعد موریتانیہ ہے، پھر کینیا ہے، نائجیریا ہے. وہاں پر ہماری بیوٹی کریمز، فیس واش، بیوٹی سیرمز اور بیوٹی سوپ یہ چیزیں ہماری باہر سے آتی ہیں. ماشاء اللہ. آج میرا آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بزنس مین بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اس کڑے وقت کے اندر آپ نے کس طرح سروائیو کرنا، پاکستان کا نام باہر روشن کرنا؟ دیکھیں یہ جو کڑا وقت ہے ظاہر ہے ہم ایک انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہیں. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنی دیر سے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں. ٹھیک ہے. اس میں تو کوئی دو راہ نہیں. آج جو مہنگائی چل رہی ہے اس کی کچھ بیسز ہیں. وہ بیسز کوئی آج پیدا ہونے، آج آپ جس بھی مشکل کو فیس کر رہے ہیں وہ 10 دن پہلے کی پرابلمز نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ آپ کے ایئرز کی پچھلی پرابلمز ہو سکتی. میں کسی بھی گورنمنٹ میں ایسی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میں یہ کہوں جی یہ ان کی پرابلم ہے، جی ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. بزنس مین کمیونٹی کو اس کڑے وقت میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا پڑے گا. اپنے انہی پرابلمز کے اپنے ظاہر ہے ہمیں اپنی پروفٹ مارجن کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. یہ ایک کڑا وقت اور آہستہ آہستہ ہم یہ جو ہمارا جو ڈفرینس آئے گا کاسٹ کا وہ ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے کنزیومر کے اوپر ڈالیں. اور جو ہمارے ساتھ بزنس کمیونٹی اٹیچ ہے، جیسے کہ میں ایک کنزیومر پروڈکٹ کرتا ہوں. ایک کنزیومر پروڈکٹ میں ایک میرا ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کے آگے ہول سیلر ہے، اس کے آگے ریٹیلر ہے، ریٹیلر کے آگے کنزیومر ہے. یہ ایک پوری چین ہے ایک مارکیٹنگ کی. اب زیادہ تر پروفٹ جو ہے نا وہ یہ فرسٹ 3 چین میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اور کنزیومر کے پاس ظاہر ہے جب ہم ایک چیز بناتے ہیں اگر کنزیومر اس کا 100 روپیہ خرچ رہا ہے تو ہمارے پاس الٹیمیٹلی 70 روپے واپس آتے ہیں. وہ جو 30 روپے کا ڈفرنس ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ساری بزنس کمیونٹی جس فیلڈ میں ہے وہ آپس میں بیٹھ کے ہم آپس میں بات کریں. اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو ان کو بھی سارے اس لائن میں لیں کہ کل ہم اچھے پروفٹ پہ کام کر رہے تھے، ہم اپنا مارجن کم کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنی جو فیلڈ والے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے مارجنز کو تھوڑا سا کم کریں تاکہ وہ بوجھ کنزیومر پر نہ پڑے. اگر وہ کم نہیں کریں گے ہمیں پرائسز بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی. ابھی ہم نئی پالیسی کے مطابق ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کنزیومر کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں. جو ہماری درمیان والی چین ہے ان کا 1-1, 2-2, 3-3% کو ریڈیوس کریں اور یہ جو ڈفرنس ہمیں آئے گا اس ڈفرنس کو جتنی دیر تک ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو برداشت کریں اور کنزیومر کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں. کیونکہ دیکھیں ہماری پروڈکٹ جو ہے نا وہ نیسیسٹیز میں نہیں آتی. ان کی نیسیسٹی آئل ہے، ان کی نیسیسٹی چینی ہے، ان کی نیسیسٹی آٹا ہے. ہم جب یہ نیسیسٹی پوری ہو جاتی ہے تو جو ان کے پاس پیسے بچتے ہیں وہ پھر اپنی ہماری اس چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم اب یہ ان کی چیزیں خریدیں گے. اگر ہم بھی لیوشلی یا اس کی پرائسز کو بغیر دیکھے بڑھاتے گئے تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور ہماری انڈسٹری کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہمیں ساتھ دینا پڑے گا اپنی مارکیٹ کے حساب سے، کنزیومر کی پہنچ کے حساب سے. دیکھیں میں ابھی اس وقت برگ آملہ شیمپو یا اسی لیول کے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ہم لو مڈل کلاس طبقے کو ہی کیٹر کر رہے ہیں. ہائی کلاس کے لیے تو کوئی پرابلم ہی نہیں. ان کے لیے پیسہ چیزوں کی قیمت بڑھ جانا ان کو کوئی فرق نہیں. برانڈ لینا برانڈ ان کے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کو ہمارا کنزیومر لو مڈل کلاس ہے جس کی انکم جو لو انکم گروپ ہے ہم نے اس کے بارے میں سوچا.
تو ہم نئی پلاننگ کر رہے ہیں, ہم کچھ پروڈکٹ کے ایسے سائز نکال رہے ہیں تاکہ کنزیومر کو کم پیسے دینے پڑے اور ان کو وہ معیاری پروڈکٹ ریزنیبل گرامیج کے اندر مل جائے. تو اب ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم ان کو اس کے مطابق کر سکیں. صحیح یہ ہے. ہماری پلان. شکریہ رضوان صاحب. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا, بات کہنے کی یہ ہے کہ جس طریقے سے شیخ حمید صاحب نے یہ ایچ اینڈ لیبارٹری بنائی اور یہ برگ کا پودا لگایا اور آج یہ تناور درخت بن چکا ہے, ان کے برخودار رضوان شیخ صاحب نے بھی جس طریقے سے آپ کو بتایا, اپنی پرابلم بتائی اور پیٹرول کی پرابلم وجہ سے کہاں کہاں ہم نے پرابلم سے فیس کرنا پڑیں گی. تو یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح پاکستان کی مارکیٹ کو میٹ کرنا انہوں نے, اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ باہر کے اندر جا کر اپنا جو مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جن ممالک کا نام لیا ہے اور کس طرح نام منوانا بھی ہے اور کم مارج میں کام بھی کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز یہ کر رہے ہیں تاکہ ملک پاکستان نام روشن ہو, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز لمبی کرے اور ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اپنے ہوسٹ شاکر محمود چوہان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد. تھینک یو. ویلکم. اوکے.